سب سے پہلے تو میں بلڈ پریشر کے بارے میں، ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں ایک بات خاص طور پہ عرض کروں گا. یہ بیماری نہیں ہے، سمٹم، علامت ہے، جسے ہماری طب میں ایک ہوتی ہے مرض، ایک ہے عرض. ہنڈیا اولتی ہے تو اس کے اوپر ایک جھاگ آتی ہے، تو وہ جھاگ سالن نہیں ہوتی، شوربہ نہیں ہوتا، گریوی نہیں ہوتی. ایک وقتی جھاگ آتی ہے، دو راستے ہیں، خود بخود حل ہو جاتی ہے، اتار کے پھینک دیتے ہیں. ہائی بلڈ پریشر ایک جھاگ ہے، بنیادیں کچھ اور ہیں. ہم جب تک بنیادوں پہ نظر نہیں رکھیں گے ہائی بلڈ پریشر ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا. ہائی بلڈ پریشر سب سے پہلے جو بیماری ہے یہ غذائی بیماری ہے اور احساس کی بیماری ہے. بس ہمارے معاشرے میں خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں، زندگی خوشیوں اور غموں کے ساتھ رہے گی. غم کو اپنے اوپر اتنا مسلط کر لینا، وہ غم بیٹی کا، وہ بیٹے کا، وہ ماں کا، وہ باپ کا، وہ معاشرے کا، حالات کا، وہ روزی کا، روٹی کا، وہ مال کا، دولت کا، وہ کسی محرومی کا، وہ کسی بھی چیز کا غم ہے، اپنے اوپر اتنا مسلط کر لینا، اتنا مسلط کر لینا کہ دل ختم ہو جائے اور کمزور ہو جائے، اعصاب بالکل کمزور ہو جائے. یہ چیز یا لو بلڈ پریشر کا ذریعہ بنتی ہے، آخری درجے کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے. دوسرا اس کا تعلق غذائی زندگی ہے. گوشت کا استعمال مرغی کی شکل میں، چھوٹے بڑے گوشت کی شکل میں جو آج ہے پہلے نہیں تھا. مسالے، کیمیکل، ذائقہ بنانے والی چیزیں وہ کھلی ہیں یا ڈبے بند ہیں. باہر کی غذائیں جو فوراً تیار ہو جاتی ہیں، جھاگدار مشروبات، بوتلیں، یہ غذائیں پہلے اس سے پہلے نہیں تھی جو آج ہے. وہ غذائیں جب استعمال کرتے ہیں تو ان کا ہماری زندگی پہ اثر جہاں اور بیماریوں کی شکل میں ہے، وہاں ایک ہائی بلڈ پریشر ہے جو آج ہمارا موضوع ہے. ایک چھوٹی سی بات ہے بڑی کام کی. جہاں یہ ضروری ہے کہ حلال کھائیں، یہ بات ذرا تھوڑی سی اپنے اعصاب کو سمیٹ لیجئے، تمام توجہات ہر طرف سے ہٹا دیجئے جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں. جہاں یہ ضروری ہے کہ ہم حلال کھائیں، اس کے لیے تحقیق ضروری ہے، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں. بہت اہم بات ہے، کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. دسترخوان پہ پھیلا ہوا دسترخوان میرے لیے نہیں ہے، میں نے اس میں سے کیا کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے. بس دو چیزیں، کیا کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے. میرے ساتھ ایک دفعہ ایک جگہ ہم گئے، ایک دعوت پہ، تو میں ایک صاحب کو ساتھ لے گیا، وہ میرے ساتھ بیٹھ گئے، اور میرا گمان ہے وہ اس لیے ساتھ بیٹھے کہ پیر صاحب کے ساتھ مال اچھا آئے گا. خاص طور پہ آ کے جگہ بھی نہیں تھی، بیٹھے، میں نے کہا جگہ دے دیں، بنا لی. میں نہیں کہتا میں پرہیز کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کیا کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے، اور اگر ایک دفعہ میں نے کچھ زیادہ کھا بھی لیا پھر میں فاقہ کرتا ہوں، ایک وقت کا، دو وقت کا، ورنہ ایک وقت کا. میرے ساتھ وہ بیٹھے تھے اور کھائے جا رہے تھے، اور جس طرح انسان کو مرچیں نہیں لگتی، اس طرح وہ کر رہے، کھائے جا رہے تھے. میں پریشان، میں نے کہا بیچارے کو مرچیں لگ رہی ہیں، اور مرچ، پھر میں نے کہا مرچ زیادہ تو نہیں ہے، میں نے کہا شاید یہ مرچ نہیں کھاتے ہوں گے. بعد میں نے پوچھا، میں نے کہا مرچیں زیادہ تھی کیا؟ کہہ رہا نہیں، کھانا تو بہت لذیذ تھا. میں نے کہا اس کو اصل میں پتہ نہیں ہے، وہ اندر کی ہرس کی آوازیں تھیں، حوث کی آوازیں تھیں، ایسے کر رہے تھے. اچھا میری جی میں ایک بات آئی، پتہ نہیں کیوں آئی. میں نے کہا یہ ذہنی نفسیاتی ٹینشن، ہائی بلڈ پریشر، اس طرح کے کوئی مرض میں مبتلا ہوگا.
اور وہ بات سامنے آ گئی. مجھے کشف وغیرہ تو ہوتا نہیں، ایک میرا اندازہ تھا. کچھ عرصے کے بعد مجھے کہنے لگے میں گزشتہ 16-17 سال سے دوائیاں کھا رہا ہوں، آپ ہی کوئی علاج بتا دیں. کس چیز کی؟ کہہ رہے بس بیٹھے بیٹھے اس بجھ جاتا ہوں، اعصاب کمزور ہوتے ہیں، کبھی بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، کبھی لو ہوتا ہے، اکثر ہائی ہوتا ہے، پھر ٹینشن کی گولیاں کھاتا ہوں، ذہن پہ ہر وقت غصہ سوار رہتا ہے، ذہن پہ ہر وقت جنسیات سوار رہتی ہیں، اعصاب کھچے رہتے ہیں، طبیعت میں بیزاری رہتی ہے. تو میں نے کہا آپ غذا کہ آپ کے سامنے ہے، میں نے 1-2 دفعہ کھانا کھایا، میں تو کوئی بد پرہیزی نہیں کرتا. یعنی ان کے مطابق چونکہ یہ معاشرے کی ترتیب بن گئی ہے کہ ایسی غذائیں کھاؤ اور اتنی کھاؤ، اس کے مطابق یہ بد پرہیزی نہیں تھی. ہائی بلڈ پریشر کے اسباب میں پہلا سبب غذائیں، دوسرا رات کو دیر سے سونا اور دن رات موبائل اور نیٹ اور اس کے ساتھ سب چیزیں، تیسرا حساس طبیعت کا بن جانا، ہر چیز کو اتنا انتہا درجے کا لینا کہ دنیا میں خوشیاں اور غم تو ساتھ چلیں گے. 3 چیزیں ہیں. میں نے پھر عرض کیا ہائی بلڈ پریشر کوئی کسی قسم کا فشار و دم قوی کہتے ہیں طب میں اس کو، ایک فشار و دم ضعیف ہے یعنی جو لو بلڈ پریشر. یہ کسی بھی شکل میں کوئی بیماری نہیں ہے، یہ بیماری کی علامت ہے. غذا، عادات، خاص طور پہ دیر تک سوتے رہنا، دیر سے سونا اور پھر دیر تک سوتے رہنا. جس نے کبھی چڑیوں کی چہچہانے کی آواز ہی نہ سنی، تو میری آپ سے درخواست ہے ہائی بلڈ پریشر کی علامات کو سمجھیں. ہائی بلڈ پریشر شروع کب ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ غذائیں بے دریک کھانا، ایک کھانے کے اوپر دوسرا کھانا، دوسرا کھانے پر تیسرا کھانا، اور پھر باہر کی چیزیں کھانا، اور چائے پینا، اور کبھی کبھار یہ چیزیں کھا لینا کوئی حرج نہیں، کبھی کبھار معمول بنا لینا. پھر گھر میں غذائیں بہت زیادہ کھانا، کھا کے بیٹھے رہنا. اور ہائی بلڈ پریشر کی چوتھی وجہ توکل کی کمی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں، مولا اگر یہ حالات میرے خلاف آئے ہیں، تیری منشا کے مطابق آئے ہیں، تو نے چاہا ہے تو آئے ہیں، اگر تیری چاہت نہیں ہوتی تو کبھی نہ آتے. اللہ تیری چاہت کا نام وجود ہے، اگر یہ آئے ہیں تو تیری چاہت سے آئے ہیں اور مجھے تیری چاہت پہ چلنا ہے. ایک اللہ والے کے بقول یہ بات بھی ذرا 3 دفعہ توجہ سے سنیے گا. ایک دفعہ عرض کروں گا، ایک دفعہ کو 3 دفعہ سمجھیے گا. ذرا اپنی تمام توجہات کو جمع کر کے یہ بات جو ابھی عرض کرنے لگا. فرمایا جہاں تک اختیاری محنت ہو خوب کریں اپنے مسائل کے لیے، وہ مسئلہ کوئی بھی ہو، جہاں تک آپ کا اختیار ہو خوب محنت کریں، اور جہاں دیکھیں بے اختیار ہیں پھر اس کے لیے کڑھنا کڑھنا، پھر اس کے لیے دن رات غم کھانا، خود اپنے آپ کو ملامت کرنا، زمانے کو ملامت کرنا نہ کریں. اپنے آپ کو ملامت کریں گے، زمانے کو ملامت کریں گے تو پھر اپنے آپ کو بھی کھا جائیں گے، زمانے کو بھی کھا جائیں گے، پھر اللہ سے بھی نعوذ باللہ شکوہ ہے اور پھر زمانے سے بھی شکوہ ہے. توکل. اور ایک اور چیز اہم ہے، دوائیں کھانے کا مزاج ختم کر دیں. وہ کوئی بھی دوا ہے، بس اپنی کوشش کریں اپنا علاج غذاؤں سے کریں. مجبوراً دوائی کھائیں، مجبوراً دوائی کھائیں، مجبوراً دوائی کھائیں، مجبوراً. آپ صحت مند زندگی گزاریں گے، حیرت انگیز زندگی گزاریں گے. میں علاج بتاتا ہوں، میں دوا بتاتا ہوں، بتاؤں گا، لیکن اگر کوئی میری ان باتوں پہ توجہ کرے اور یہ میری باتیں بار بار سنے گا جو میں نے پہلی باتیں کہہ چکا ہوں، جو کہ عرض کر رہا ہوں، تو وہ بلڈ پریشر سے زندگی بھر کے لیے نجات پائے گا. زندگی بھر کے لیے نجات پائے گا بلڈ پریشر سے، اور صحت مند زندگی گزارے گا.